ایشیا اور افریقہ کے بارے میں کس نے کہا تھا؟ یہ لوگ جاہل، لڑاکا اور باربیرین ہیں، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ان پہ حکومت کریں اور ان کی تربیت کریں۔ ایڈورڈ سعید کی ایک مشہور کتاب ہے کلچر اینڈ امپیریلزم۔ کلچر اور امپیریلزم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ دوستو، میں ہوں گوہر امان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح ریسرچ اور تحقیق پر مبنی ویڈیوز آپ کی خدمت میں اور میری ٹیم پیش کرتے رہے۔ دوستو، ایڈورڈ سعید امریکہ کے بہت بڑے رائٹر اور انٹلیکچوئل تھے۔ امریکہ کی جو ظالمانہ پالیسیاں تھیں انہوں نے ہمیشہ ان کو ٹارگٹ کیا، اور خصوصاً جو امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے ایک بے جا جھکاؤ تھا اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور فلسطین کی آزادی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ایک مشہور صحافی ہیں رابرٹ فسک، وہ کہتے ہیں ایڈورڈ سعید از دا ون آف موسٹ پاورفل پولیٹیکل وائس آف پیلسٹینین پیپل۔ ایڈورڈ سعید فلسطینی لوگوں کی سب سے پاورفل وائس تھے۔ آج ہم ان کی ایک کتاب ہے کلچر اینڈ امپیریلزم، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو کالونیل پاورز تھیں، ان کی جو دوغلی پالیسیاں تھیں، ان کو بے نقاب کیا کہ کس طرح انہوں نے آزادی، ترقی اور ڈیولپمنٹ کے نام سے غریب ممالک کا استحصال کیا اور ان کے وسائل کو ناجائز طریقے سے لوٹا۔ دوستو، سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں ایرا آف کالونیلزم۔ ایرا آف کالونیلزم سٹارٹ ہوتا ہے 19 سینچری سے، جس میں فرانس اور برطانیہ نے مل کر تقریباً تمام ایشیا اور افریقہ پر قبضہ کر لیا، اور اس دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت برطانیہ کی جو امپائر تھی وہ اتنی وسیع تھی اس میں سورج نہیں غروب ہوتا۔ دوستو، کلچر اور امپیریلزم، اس کتاب کا جو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے، ایڈورڈ سعید کہتا ہے کہ سابقہ دوروں میں آپ دیکھیں تو جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ آتے تھے، ایک ممالک پہ قبضہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، جس طرح رومنز آئے تھے جب بڑی بڑی جو پرانی سلطنت تھی۔ وہ کہتا ہے یہ جو کالونیل پاورز تھیں صرف لوٹنے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم نے جو قبضہ کرنا ہے ہم کوئی ایسا سسٹم بنائیں تاکہ جو ہمارا قبضہ ہے وہ دیر پا بھی ہو اور مستحکم بھی ہو۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کلچر وہ واحد چیز ہے، اگر ہم اس کو ٹارگٹ کریں، اس کو تبدیل کر دیں، اس کو تباہ کر دیں تو یہ خود بخود ہمارے غلام بنتے جائیں گے۔ کیونکہ کلچر کا آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر ایک سوسائٹی کا سب سے جو بیسک پلر ہوتا ہے وہ کلچر ہوتا ہے۔ کلچر انسان کو فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے۔ انسان کی ڈگنیٹی، انسان کی رسپیکٹ اس کے کلچر سے ہوتی ہے، اس کی پہچان اس کے کلچر سے ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کا کردار، اس کی شخصیت۔ کلچر از ون آف دا بیسک فیکٹر، ون آف دا پرائمری فیکٹر۔ اس کتاب کے اندر سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کلچر ہے کیا۔ ایڈورڈ سعید کے مطابق کلچر از دا لرنڈ ایکیومولیٹڈ ایکسپیرینس آف کمیونٹیز اینڈ کنسسٹ آف سوشلی ٹرانسمیٹڈ پیٹرنز آف بیہیویئر۔ کلچر سے مراد کیا ہے؟ اب اس تعریف کے مطابق جو ہمارا وے آف لیونگ ہے، وے آف ڈریسنگ ہے، کھانے پینے کا طریقہ، رسم و رواج، شادیاں، عبادات کا طریقہ، تعلیم و تربیت، ہماری لینگویج، یہ تمام چیزیں کلچر میں آ جاتی۔ انگریزوں نے کہا کہ کلچر کو تباہ کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کا کلچر ایک بار تباہ ہو گیا یہ خود بخود تمہارے غلام بنتے جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج برصغیر کو آزاد ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی جو امپیریلزم کے اثرات ہیں وہ ہماری سوسائٹیز کے اندر نظر آتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 میں جب جاپان اور امریکہ کی لڑائی ہوئی تھی تو امریکہ نے جاپان کو فورس کیا کہ وہ سرنڈر کرے۔ جاپانیوں نے کہا ہم سرنڈر کرتے ہیں لیکن ایک شرط پر کہ آپ ہمارے کلچر اور لینگویج کو نہیں چھیڑو گے۔ امریکہ نے وہ شرط مان لی، اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں، جاپان اس وقت تو شکست کھا گیا لیکن آج جاپان کا شمار ایشین ٹائگرز میں ہوتا ہے۔ کلچر کی اتنی اہمیت ہے۔ ویسٹرن پاورز نے، کالونیل پاورز نے ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے 2 طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کر دو، انہیں بتاؤ کہ تم جاہل ہو، تم گندے ہو، تمہاری تہذیب بدتر ہے، تمہارا سارا جو تہذیب و تمدن ہے، تمہاری سویلائزیشن ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، ان پر اپنا سسٹم نافذ کرو، یہ خود بخود تمہارے غلام بنتے جائیں گے۔ ایڈورڈ سعید کہتا ہے The subjugated and exploited nations were taught to regard imperialism as blessing. کہ سبجوگیٹڈ اور غلام قوموں کو یہ سکھایا گیا کہ تم امپیریلزم کو بطور نعمت سمجھو، یعنی امپیریلزم تمہارے لیے ایک نعمت کے طور پر آئی ہے۔ اسی طرح ایڈورڈ سعید ایک اور ناول کا ذکر کرتا ہے، کپلنگ کا ایک ناول ہے، اس میں ایک کردار کہتا ہے وداؤٹ انگلش the third world country would disappear.
کہ انگلش کے بغیر جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں یہ فنا ہو جائیں گے. یعنی اگر یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ انگریزی کے بغیر، انگلش گورنمنٹ کے بغیر یہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے. اگر یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں انہیں ہماری جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. تو اس طرح کا نظام بنا کے انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کے جو معصوم لوگ تھے یہ اس قبضے کو بغیر کسی ریزسٹنس کے قبول کرتے گئے. اس کے بعد یورپ نے اپنا نظام، اپنی سویلائزیشن، اپنی لینگویج ممالک کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا کہ پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنلی انہوں نے ایسا نعرہ لگایا جی کہ ہم ان کی تربیت کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کو تہذیب سکھانے جا رہے ہیں، یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم ان کی تربیت کریں گے، وہاں ترقی اور ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے لیے ایڈورڈ سعید چند ناولسٹ کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے جھوٹی کہانیاں بنا کر وہاں کے لوگوں کو بتایا جی کہ یہ ایشیا اور افریقہ کے لوگ ہیں، یہ تو بڑے لڑاکا ہیں، یہ باربیرین ہیں، یہ انسانی گوشت کھاتے ہیں، یہ درندوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. اس طرح کی کہانیاں سنا کر انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ذہن سازی کی. ان کی اس طرح ذہن سازی کی کہ انہوں نے کہا جی آپ جائیں اور ان پہ قبضہ کریں اور ان کی تربیت کریں. تو اس طرح کی کہانیاں سنا کر انہوں نے جو پبلک گین تھی یا انٹرنیشنل باقی ممالک تھی ان کی فیور حاصل کی. ان میں ایڈورڈ سعید ایک دوسرے ناولسٹ کا بھی ذکر کرتا ہے جنہوں نے امپیریلزم کی حقیقت کو بے نقاب کیا، جس میں جوزف کانریڈ، جین آسٹن، W.B. ییٹس. جوزف کانریڈ کا ایک مشہور ناول ہے دا ہرٹ آف ڈارکنیس. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ایک بندہ افریقہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ افریقیوں پر کس طرح ظلم ہو رہا ہے. یعنی انسانوں کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے، انسانوں کو قید کیا گیا ہے، عورتوں کے پیٹ چاک کیا جا رہا ہے. اس طرح اگر باقی جو ہسٹورینز ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جتنا ظلم ان ویسٹرن پاورز نے کیا تھا اتنا ظلم تو شاید چنگیز خان اور ہلاکو خان نے نہیں کیا تھا. یہاں افریقہ اور ایشیا کے لوگوں کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، نوجوانوں کے جو سر تھے وہ قلم کر دیے جاتے تھے، عورتوں کی عصمت لوٹی گئی. اور ایشیا اور افریقہ کے لوگ ان کی ربڑ، پلاٹینم، ٹن ان کو حاصل کرنے کے لیے پورا دن جنگلوں میں مارے پھرتے رہتے تھے اور اس کے بعد انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا. اس طرح جو ہماری انڈسٹری تھی دستکاری والی اس کو تباہ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے ہاتھ تک کاٹ دیے گئے. یہ تھی امپیریلزم کی حقیقت. حالانکہ دیکھیں ان کا نعرہ کیا تھا. ان کا نعرہ یہ تھا جی کہ ہم وہاں ترقی لائیں گے، وہاں اصلاح لائیں گے، وہاں ڈیولپمنٹ کریں گے، جبکہ در حقیقت انہوں نے کیا کیا ہے. اس طرح ایک افریقن رائٹر ہیں فرانس فینن، وہ یہی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر فار سینچریز the foreign colonists have behaved in the underdeveloped world like nothing more than the criminal. کہ صدیوں تک ان ممالک نے ہم پر حکومت کی اور ان کا برتاؤ ایک کرمنل کی طرح تھا، ایک کرمنل کی طرح انہوں نے ہم پر حکومت کی تھی. اس طرح امریکہ کے ایک بہت بڑے مشہور رائٹر ہیں، ہسٹورین ہیں اور فلاسفر ہیں نوم چومسکی، وہ ان کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوپر سے تو انہوں نے بڑے اصلاح اور ترقی کے نعرے لگائے تھے، جبکہ در حقیقت اس آئیڈیالوجی کو اور اس کلیم کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اینڈ دس آئیڈیالوجی اینڈ کلیم proved the cruel nature of English man. اور اس آئیڈیالوجی اور کلیم نے انگریز کی جو ظالمانہ فطرت ہے اسے ثابت کیا. اسی طرح انگریزوں نے ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی تاکہ ان ممالک پر ان کا جو قبضہ ہے وہ دیر پا ہو سکے. اس کے لیے طرح طرح کے فسادات کروائے گئے، کبھی لینگویج کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر اور کبھی ریلیجن کے نام پر، تاکہ ان کا جو قبضہ ہے وہ دیر پا ہو سکے. اور جغرافیکل جو باؤنڈریز ہماری متعین کی گئی وہ آپ دیکھ لیں. انہوں نے باؤنڈریز کی جان بوجھ کی تقسیم اس طرح کی تاکہ یہ ممالک بعد میں بھی آپس میں لڑتے رہیں. اسی کا رزلٹ ہے کہ آج تک کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے یا دیگر افریقن کنٹریز میں آج تک ایسے مسائل ہیں، ایسے کنفلکٹس ہیں جو ابھی تک ناقابل حل ہیں. یہ جان بوجھ کر ان کی پالیسی تھی. اور آج آپ دیکھ لیں آج بھی ایسے ویسٹرن رائٹر ہیں جن کا نوسٹالجیا فار امپائر ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. انہیں آج بھی افسوس ہے کہ کیوں ہماری برصغیر پہ حکومت ختم ہوئی تھی. تو ایڈورڈ سعید اس کتاب کے اندر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنلی یہ رائٹ ہے، اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے کہ ہم اپنے کلچر کا دفاع کریں، اپنی تہذیب کا دفاع کریں، کیونکہ کلچر ہے تو ہماری فاؤنڈیشن ہے. اگر ہمارا کلچر نہیں ہے تو ہماری فاؤنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس پہ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.